بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT 211 کا آج ہم لوگ کریں گے لیکچر نمبر 29. لیکچر نمبر 29 میں آج ہم لوگ نے پرائزنگ سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے اور ڈسٹریبیوشن مکس کیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کریں گے. مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجیز ہم لوگ ہوتی ہیں وہ ہم لوگ پہلے تھوڑی پڑھ چکے تھے. پوری جو مارکیٹنگ مکس ہوتا ہے نا اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. پروڈکٹ، اس کے بعد پرائزنگ، پلیس اور پروموشن. ٹھیک ہے. پروڈکٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی تھی. جو بھی اس کی لائف سائیکلز ہوتی ہیں، پورا ایک سائیکل چلتا ہے، ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم لوگ پہلے پرائزنگ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ ڈسٹریبیوشن مکس کے بارے میں بات کریں گے. پرائزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرائزنگ وہ ویلیو ہوتی ہے جو کہ سیلر ریسیو کرتا ہے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی سروس کے بدلے میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی اس نے چیز دینی ہے، اپنی کوئی سروسز دینی ہے، اس کے بدلے میں جو چیز وہ چارج کرے گا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائز. یہ اصل میں پرائزنگ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو آپ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کے بدلے میں کیا چیز ریسیو کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ پرائزنگ کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے. پرائزنگ جب آپ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی پرائز جب آپ لوگ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے، گولز کیا کیا ہوتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بات ہوتی ہے کہ میں نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے، تو پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ پرائزنگ رکھتے ہیں، اس حساب سے آپ لوگ قیمت رکھتے ہیں چیز کی. دوسرا، آپ لوگ مارکیٹ شیئر کو بڑھانے کے لیے بھی آپ پرائزنگ کرتے ہیں. یعنی کہ کبھی کبھار ایسا پرائز آپ لوگ کم رکھ لیتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ شیئر میرے زیادہ ہوں، چیز میری زیادہ بکے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک آپ لوگوں کے مائنڈ میں چیز ہوتی ہے. دوسرا، نفسیاتی طور پہ بھی آپ لوگوں کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آپ لوگوں کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ لوگ کوئی چیز بیچتے ہیں، آپ لوگوں کو بدلے میں پیسے ملے، اس کی پرائز ملی، اس سے آپ لوگوں کو سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور جو آخری جو چیز ہوتی ہے، گیٹ ریڈ آف اسٹاک. جو چیز آپ نے بنائی ہوتی ہے ساری کی ساری، اسے چھٹکارا حاصل کرنا، یہ بھی آپ لوگ پرائزنگ کے تھرو ہی کرتے ہیں نا. یعنی کہ چیز دی اور پیسے لیے. اچھا، اب پرائزنگ آپ لوگ کرتے کیسے ہیں؟ ایک ہوتی ہے کاسٹ بیسڈ پرائزنگ. کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا اپنا جو ہے نا وہ خرچہ آیا ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کی اپنی لاگت آئی ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے میں. کاسٹ بیسڈ پرائزنگ جو ہوتی ہے، اس میں آپ ہمیشہ پروڈکٹ کی کاسٹ کو، پروڈکٹ کے اوپر جو آپ کی اپنی لاگت آئی ہے نا، اس کو آپ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں اور اس میں آپ لوگ پروفٹ کی اماؤنٹ ایڈ کرتے ہیں اور اس حساب سے پھر آپ لوگ چیز کی جو پرائز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ سیٹ کرتے ہیں. بریک ایون انالیسس آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آرگنائزیشن کا نہ تو کوئی پروفٹ ہوگا نہ ہی کوئی لاس ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے بریک ایون انالیسس، جہاں پہ کمپنی کا نہ پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی لاس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بریک ایون پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ دو طرح کی کاسٹ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے فکسڈ کاسٹ، ایک ہوتی ہے ویریبل کاسٹ. فکسڈ کاسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فکسڈ کاسٹ ہمیشہ فکس رہتی ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگ اپنی پروڈکشن بڑھا بھی دیں، نمبر آف یونٹس جیسے آپ لوگ پروڈیوس کرتے جائیں گے، اگر آپ لوگ پروڈکشن بڑھا دیں تو جو آپ کے اخراجات بالکل فکس ہیں، یعنی کہ پروڈکشن بڑھانے سے چینج نہیں ہو رہے، وہ ہوتی ہے فکسڈ کاسٹ. فار ایگزامپل، آپ کی جس بلڈنگ کے اندر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ وہاں پہ اگر اپنی پروڈکشن کو بڑھا بھی دیتے ہیں تو اس کے بڑھانے سے آپ کی اپنی بلڈنگ کا جو آپ لوگ رینٹ ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک فکسڈ کاسٹ ہے. دوسری طرف ہوتی ہے ویریبل کاسٹ. ویریبل کاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگ اپنی پروڈکشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے جو اخراجات ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے ویریبل کاسٹ. فار ایگزامپل، اگر آپ لوگ گاڑیاں بنانے کا آپ لوگوں کا کاروبار ہے، آپ زیادہ گاڑیاں بنائیں گے تو اسٹیل جو بھی آئرن وغیرہ خریدنے کا جو آپ لوگوں کا خرچہ ہے وہ بھی تو بڑھتا چلا جائے گا نا. تو اس طرح کی جو کاسٹ ہوتی ہے، اس طرح کی جو اخراجات ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ ویریبل کاسٹ کہتے ہیں. ٹوٹل کاسٹ جب بھی آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ اس میں فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ دونوں کو آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جتنا بھی خرچہ آیا ٹوٹل وہ کتنا تھا. بریک ایون انالیسس کو یوز کیا جاتا ہے کاسٹ بیسڈ پرائزنگ کے اوپر. یعنی کہ جب آپ لوگ کاسٹ کی بیس پہ پرائزنگ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ میرے اپنے اتنے اخراجات اور اس میں آپ لوگ پروفٹ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگ بریک ایون انالیسس کا کنسیپٹ یوز کرتے ہیں. تو ایک تو یہ فکس کاسٹ، ویریبل کاسٹ، اس کے بھی آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں، اور کنسیپٹ آف بریک ایون انالیسس کو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں نیا. جب آپ لوگ پروڈکٹ بناتے ہیں، اب پروڈکٹ بن گیا، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی قیمت لگانی ہوتی ہے. اب مختلف طرح سے آپ لوگ اس کی پرائزنگ سیٹ کرتے ہیں. 4 طریقے ہوتے ہیں جس کی بیس پہ آپ لوگ پروڈکٹ کی پرائز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. پرائز اسکیمنگ، پینیٹریٹنگ پرائز،
فکسڈ پرائز اینڈ ڈائنامک پرائز. سب سے پہلے پرائز اسکیمنگ کی بات کرتے ہیں. یہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جب آپ لوگ نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں نا, تو آپ اپنے پروڈکٹ کی پرائز بہت زیادہ رکھتے ہیں, مارکیٹ ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ, دوسرے لوگوں کی امیدوں سے بھی زیادہ آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کی پرائز رکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ جب اپنے اخراجات کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہو سکتا ہے اس میں کبھی کوئی مسٹیک ہو, ٹھیک ہے, تو پرائز اسکیمنگ اسٹریٹجی میں کیونکہ پرائز بہت زیادہ ہائر ہوتی ہے, تو اس سے آپ لوگوں کی اگر کیلکولیشنز میں کوئی مسٹیکس وغیرہ ہیں بھی صحیح, تو وہ ساری ایبزارب ہو جاتی ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ تر اس پروڈکٹ کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں, ہمیشہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جس کی پرائز زیادہ ہوتی ہے. جو بہت زیادہ سستی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں گھٹیا ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں پرائز اسکیمنگ کے. تو شروع میں جب آپ لوگ پرائز ہائر رکھتے ہیں نا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائز اسکیمنگ. دوسرا ایک اور میتھڈ ہوتا ہے پینیٹریٹنگ پرائز. پینیٹریٹنگ پرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ مارکیٹ ایکسپیکٹیشن سے بھی کم پرائز رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ دوسرے جو دکاندار وغیرہ ہیں ان کی جتنی پرائز اسی طرح کے پروڈکٹ کی چل رہی ہے اس سے بھی آپ لوگ کم رکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ شیئر زیادہ ملتا ہے. مارکیٹ شیئر زیادہ آپ لوگ کیپچر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی چیز زیادہ بکے گی نا, لوگ یہ کہیں گے اس کی جو ہے نا وہ چیز کی قیمت سستی ہے, تو وہ سستی چیز کو زیادہ لیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ پرائز آپ نے کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کے اوپر. اگر تو آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کا مین گول یہی ہے کہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنا, زیادہ پروفٹ چاہیے, تو پھر لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ پرائز اسکیمنگ کو یوز کرتے ہیں. لیکن اگر آرگنائزیشنز یہ کہتی ہیں کہ پر یونٹ پروفٹ بے شک کم ہو لیکن مارکیٹ شیئر زیادہ ہو, سیلنگ زیادہ ہو, تو پھر پینیٹریٹنگ پرائزنگ کو یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں پرائز کم ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دو اور میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے فکسڈ پرائز, دوسری ہوتی ہے ڈائنامک پرائز. فکسڈ پرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ تک اپنی پرائز چیزوں کی بالکل فکس کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہاں سے چینج کرنی ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کی پرائز ہوتی ہے 599, 1999, اس سے ₹1 بھی وہ کم نہیں کرتے. یہ ہوتی ہے فکسڈ پرائز. فکسڈ پرائز میں اگلے کسٹمر کی ٹائپ نہیں دیکھی جاتی کہ کوئی غریب آیا امیر آیا, یہ نہیں دیکھا جاتا. کمیونٹی بھی نہیں دیکھی جاتی کہ کس دکان میں یہ چیز بک رہی ہے, شہروں میں بک رہی ہے, دیہاتوں میں بک رہی ہے. پرائز سیم ہی رکھی جاتی ہے, لوکیشن بھی نہیں دیکھی جاتی. لیکن جو ڈائنامک پرائز ہوتی ہے نا وہ ویری کرتی ہے, آپ کسٹمر ٹو کسٹمر بھی ویری کرتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ کسٹمرز کے لیے آپ وہ زیادہ آپ پرائز بتاتے ہیں, کچھ کے لیے آپ لوگ کم بتاتے ہیں. مارکیٹ ٹو مارکیٹ بھی ویری کرتی ہے. فار ایگزامپل شہروں میں وہ پروڈکٹ اگر زیادہ بکتا ہے وہاں پہ آپ لوگ مہنگی پرائز لگا دیتے ہیں, دیہاتوں میں اگر کم وہ بکنے والا ہے آپ لوگ وہاں پہ سستی پرائز لگا دیتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ڈائنامک پرائز کہ آپ لوگ ایک جیسی نہیں رکھتے, آپ لوگ چینج کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں جب انٹرنیشنل پرائزنگ کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنا پروڈکٹ باہر کے ممالک میں بھی بھجوانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے تو پرائز بتانی ہے نا باہر کے ممالک کے لوگوں کو. اس میں آپ نے کچھ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. ایک تو کرنسی, اس کو آپ لوگوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایکسچینج ریٹ کیا چل رہا ہے, گورنمنٹ کس طرح کے ٹیکس لگائے گی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر, تعرف, فرائٹ, انشورنس, یہ سارے ٹیکسز وغیرہ جتنے بھی آ جاتی ہیں, پالیسیز وغیرہ آ جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے اچھے طریقے سے. آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں کہ کون سا فیکٹر اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے MCQs یہ 6 کے 6 آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں. یہ ہم لوگوں نے پرائزنگ کی بات کی. اب پرائزنگ بھی ہو گئی, آپ نے اپنے پروڈکٹ بنایا, آپ نے پرائز بھی سیٹ کر لی. اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. اب ہم لوگ بات کریں گے ڈسٹریبیوشن مکس کی. پروڈکٹس کو پروڈیوسر سے لے کے کنزیومر تک آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا, یہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے مارکیٹنگ مکس کا. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈسٹریبیوشن, جس کو ہم لوگ پلیس بھی بولتے ہیں. اب مختلف جو فارمز ہوتی ہیں نا وہ اپنی چیزوں کو پروڈیوسر سے کسٹمرز تک لے جانے کے لیے مختلف قسم کے نیٹ ورکس استعمال کرتی ہیں, جس کو ہم لوگ ڈسٹریبیوشن چینل بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹرک کے تھرو بھیج رہے ہیں تو ڈسٹریبیوشن چینل وہ ٹرک ہے, ٹھیک ہے. بائی ٹرین بھیج رہے ہیں, کیسے بھیج رہے ہیں. اچھا, کمپنی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا چینل یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈسٹریبیوشن مکس, ٹھیک ہے. مختلف جو چینلز ہوتے ہیں اس میں سے کون سا چینل یوز کرے گی, دیٹ از اے ڈسٹریبیوشن مکس. اور یہ اس کا بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی فارمز کی سکسیس کے اندر. اچھا, ڈسٹریبیوشن میں انٹرمیڈیریز بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں.
بہت بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو خریدنے کے لیے، چیزوں کو بیچنے کے لیے آپ مارکیٹ انٹرمیڈیریز کے اوپر آپ لوگ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. انٹرمیڈیریز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک تو کنزیومرز وہ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم نے چیز کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پروڈیوسرز کون ہے؟ جو کہ کمپنیز وہ چیز بنا رہی ہیں. لیکن جو درمیان کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کسی دکاندار سے وہ چیز جو ہے نا وہ جا کے لیتے ہیں. اب دکاندار نے وہ خود تو نہیں بنائی، اس کے پاس تو کمپنی سے آئی ہے، تو وہ دکاندار کا ہے، وہ انٹرمیڈیری ہے. تو یہ جو ایک مڈل مین ہوتا ہے نا، جو چیزوں کو اور سروسز کو پروڈیوسر سے لیتا ہے اور اینڈ یوزرز تک پہنچاتا ہے، یہ ہوتے ہیں انٹرمیڈیریز. انٹرمیڈیریز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہول سیلر انٹرمیڈیری اور دوسرے ہوتے ہیں ریٹیلر انٹرمیڈیری. ہول سیلر انٹرمیڈیری وہ ہوتے ہیں جو کہ کمپنی سے پروڈکٹ کو لیتے ہیں، زیادہ بڑی اماؤنٹ میں لیتے ہیں، ہول سیل کے ریٹ پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر جا کے دوسرے بزنسز کو جا کے سیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آگے فائنل کسٹمرز تک اس چیز کو ری سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے ہوتا ہے ریٹیلر انٹرمیڈیریز. یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹ کو ڈائریکٹلی کنزیومرز کو جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. اب ریٹیلر انٹرمیڈیری خود ڈائریکٹلی کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر کسی ہول سیلر انٹرمیڈیری سے بھی لے سکتے ہیں چیز. اب فرم کی اپنی یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ انٹرمیڈیری یوز کرے یا نہ کرے، اپنا کوئی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک رکھے، اپنی ذاتی کوئی سیل فورس رکھے یا نہ رکھے. یہ چیز، یہ جو چوائس ہوتی ہے نا، یہ 3 فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک تو یہ کہ کمپنی کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے. اگر تو قریب کے کچھ علاقوں میں دینی ہے تو پھر تو کمپنی یہ ہے کہ اپنی صرف ٹیم یوز کرے گی. اگر ہر جگہ پہ پہنچانی ہے تو ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی انٹرمیڈیری وہ چوز کر لے گی. دوسرا پروڈکٹ کی نیچر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ آپ لوگوں کی ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے کہ کمپنی خود ڈائریکٹلی بیچنا چاہ رہی ہوتی ہے، بیچ میں انٹرمیڈیری نہیں رکھنا چاہ رہی ہوتی. دوسری یہ کہ کاسٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اخراجات وغیرہ بھی، تو ظاہر سی بات ہے سارے ڈسٹریبیوشن میں اور سیلز نیٹ ورک میں کاسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو کوئی بھی کمپنی ہے وہ انٹرمیڈیری رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اچھا، اس کے بعد انٹرمیڈیریز کتنے رکھنے ہیں اور کس قسم کے رکھنے ہیں، یہ بھی انوالو ہوتی ہے اس ڈسٹریبیوشن کے اندر. اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کمپنی کا پروڈکٹ کس قسم کا ہے اور کمپنی کس قسم کے مارکیٹنگ پریکٹسز کو یوز کر رہی ہے. اگر تو کمپنی جو ہے کچھ ہوتی ہے نا کہ ڈائریکٹ سیلنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں اپنی ہی ٹیم کو ہائر کرتی ہیں کہ آپ نے گھر گھر جا کے خود چیز بیچنی ہے، اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو. اب اس میں تو انٹرمیڈیری وہ نہیں رکھیں گے. اب کس قسم کا پروڈکٹ ہے اس چیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں کچھ. ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنزیومر پروڈکٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہ بزنس پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو ان دونوں پروڈکٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے چینلز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو کنزیومر پروڈکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ وہ چیز جو کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی آگے کنزیومرز نے یوز کرنی ہوتی ہے، وہ کنزیومر پروڈکٹس ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے یوز نہیں، کہ صرف بزنسز نے یوز کرنے ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو بزنس سیکٹر ہوتے ہیں، جسٹ انہیں نے وہ یوز کرنے، تو وہ بزنس پروڈکٹس ہوتے ہیں. اب ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کے انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں. اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے کنزیومر پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن. جو کنزیومر گوڈز ہوتی ہیں ان کے جو چینلز ہوتے ہیں یہ زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی چیز بناتی ہے، اسے کوئی لے گا ہول سیل ریٹ پہ، وہ آگے بیچے گا ریٹیلرز کو، ریٹیلرز آگے کنزیومرز کو بیچیں گے. اس طرح سے ایک چین چلتی رہتی ہے. اب اس میں مختلف چینلز ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ چینل 1 ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن آف کنزیومر پروڈکٹس، یعنی کہ جو پروڈکٹس بنائے گئے ہیں اس کو ڈائریکٹلی لوگوں تک ہی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. یہ اس میں جو ایگزامپلس لکھی ہوئی نا، ایوان، فلر برش، ٹوپر ویئر، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. یہ آپ لوگوں کے آ جاتی ہے پیپر میں، وہ کہتے ہیں بتائیں کہ کون سی ڈسٹریبیوشن ہے. اس کے بعد دوسرا ایک اور چینل ہوتا ہے ریٹیل ڈسٹریبیوشن آف کنزیومر پروڈکٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ والا پروڈکٹ جو کہ لوگوں نے کنزیوم کرنا ہوتا ہے وہ کون ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے؟ ریٹیلر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جن لوگوں سے جیسے دکاندار ہوتے ہیں نا، یہ والے ریٹیلرز میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہول سیل ڈسٹریبیوشن آف کنزیومر پروڈکٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہول سیل ریٹ پہ پورے وہ پروڈکٹ لیے جاتے ہیں، ہول سیلرز وہ چیز لیتے ہیں اور جا کے پھر وہ ریٹیلرز کو دیتے ہیں. یہ تیسرا چینل ہوتا ہے. چوتھا ایک اور چینل ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن تھرو سیلز ایجنٹس اور بروکرز. بعض دفعہ پورے ایجنٹس رکھے ہوتے ہیں کمپنیز نے جو کہ لوگوں کو جا کے اویئرنیس وغیرہ دینا اپنی چیز کو جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹریول ایجنٹس وغیرہ آپ لوگ دیکھیں جیسے وہ کام کرتے ہیں.
इसी तरह से ये भी ऐसे ही करते हैं कि प्रोडक्ट को सेल्स एजेंट्स और ब्रोकर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ये भी एक तरीका होता है। अब इसमें जो नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, यानी कि एक तो ये है ना कि आप अपनी चीज को डायरेक्टली कस्टमर्स को ही आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये कभी कभार ऐसा होता है कि आप बीच में एक होल सेलर आ जाता है, फिर कोई वो चीज आगे रिटेलर तक जाएगी, फिर जाके कस्टमर्स तक जाएगी। तो ये जो नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें एक तो ये चीज होती है कि नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइस ज्यादा होती है। जो एंड यूजर्स होते हैं ना, जो आखिर पे जिस बंदे तक चीज जब वो पहुंचती है तो उसकी प्राइस बहुत हाई हो चुकी होती है। क्यों हाई हो चुकी होती है? क्योंकि सारे इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए थे वो सारा अपने बीच में कमीशन मार रहे होते हैं। पहले कंपनी होलसेलर को चीज देगी ना, ठीक है, होलसेलर भी क्या करेगा, 5-10 रुपए साथ लगा के रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर 5-10 रुपए साथ लगा के फिर कस्टमर को बेचेगा। तो इस तरह से, लेकिन फायदा ये होता है कि जो इंटरमीडिएरीज की वजह से कंज्यूमर्स का एक तो वक्त भी बच जाता है और उनका एक तो खर्चा भी बच जाता है, ठीक है, एडिड वैल्यू की वजह से। एडिड वैल्यू का मतलब ये है कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टाइम यूटिलिटी बंदे को मिल जाती है, प्लेस यूटिलिटी उसको मिल जाती है कि टाइम पे उसको चीज मिल गई, एक ही जगह पे आसानी से करीब की जगह से उसको जो है ना वो चीज मिल गई, वरना उसको दूर जाना पड़ता, उसके अखराजात भी ज्यादा होते। तो इंटरमीडिएरीज की वजह से इस तरह से जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका टाइम और मनी दोनों सेव हो जाते हैं। अच्छा, एक और भी तरीका होता है कि अभी तो हम लोग ने ये पढ़ा था ना कि कंज्यूमर्स तक आप लोग अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक और तरीका वो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कंज्यूमर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और बिजनेसेस को भी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कुछ ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, ऐसी होती हैं जो कि बिजनेसेस के साथ भी डील कर रही होती हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने मजीद आगे प्रोडक्ट बेचना होता है उनके साथ भी डील कर रही होती हैं और खुद डायरेक्टली कंज्यूमर्स को भी चीज दे रही होती हैं। ये बाकी चैनल से डिफरेंट होता है। इसमें एक तो ये है, एक एजेंट होता है जो कि इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है और ये प्रोडक्ट को दोनों कंज्यूमर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और बिजनेस के जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ बिजनेस प्रोडक्ट्स आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें होता है कि जो चैनल मेंबर्स होते हैं वो चीज लेंगे, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चर हुआ वो चीज लेंगे और आगे दूसरे जो इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं ना जो लोग, उनको जाके वो प्रोडक्ट बेचेंगे। अब इसमें भी 3 तरह से ये चीज होती है। एक तो होती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स, जैसे डेल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, अब डेल वगैरह हो गया, कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर हो। अब ज्यादातर कंप्यूटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मुख्तलिफ कंपनीज में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बिजनेसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो एक कंपनी डेल कंप्यूटर्स वो बनाती है और आगे दूसरे बिजनेसेस को दे देती है, तो ये होती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स। उसके बाद होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, यानी कि ऑफिस में रखी जाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो होलसेल रेट पे भी ये चीजें आगे बिक रही होती हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना ऑफिस इक्विपमेंट की और एक्सेसरीज पे होलसेल की बेस पे, इसको हम लोग होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और उसके बाद होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर्स। बाज़ दफा ऐसा होता है कि एक कंपनी है वो चीज बना रही है, ठीक है, एक दूसरा बिजनेस है, उनका एक दूसरे कुछ लोग हैं, उनका काम ये है कि कंपनी से चीज को लेना, ठीक है, होलसेल पे लेना वो चीज और मजीद आगे जो दूसरे बिजनेसेस हैं ना उनको सेल करना, ठीक है। तो ये होती है होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर्स, ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं बिजनेस रिटेलर्स, ये चीज को खरीदते हैं और आगे दूसरे बिजनेसेस को चीज को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के थोड़े इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं और इसमें से आप लोगों ने छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक एक लाइन आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंटरमीडिएरी, जैसे आप ये चॉइस है इंटरमीडिएरी की, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ये इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये तीनों आप लोगों के ऑप्शंस आ जाएंगे। बाकी आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।